بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اہل فرعون کے زیر اثر رہ کر بنی اسرائیل کمزور اور ناتواں ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دانش مندانہ رہبری کے نتیجے میں انہیں اس افسوسناک حالت سے نجات ملی اور انہوں نے قدرت و عظمت حاصل کر لی۔ اس پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے خدا تعالی نے انہیں بہت سی نعمات سے نوازا۔ ان نعمات میں سے ایک صندوق عہد بھی تھا، جسے تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اپنے لشکر کے آگے اسے اٹھائے رکھتے تھے۔ اس سے ان میں ایک طرح کا سکون قلب اور روحانی طاقت پیدا ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کو یہ قدرت و عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مدت تک حاصل رہی، لیکن یہی کامیابیاں اور نعمتیں رفتہ رفتہ ان کے غرور و تکبر کا باعث بن گئیں اور وہ قانون شکنی کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں انہیں فلسطینیوں کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی۔ وہ اپنی قدرت و عظمت کھو بیٹھے اور صندوق عہد بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ پھر اس قدر انتشار اور اختلاف کا شکار ہوئے کہ چھوٹے سے چھوٹے دشمنوں سے بھی دفاع کے قابل نہ رہے، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے بہت سے لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکال دیا اور ان کی اولاد کو غلام اور قیدی بنا لیا۔ کئی برس تک یہ کیفیت رہی، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کی نجات اور رشد و ہدایت کے لیے حضرت شموئیل علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل بھی دشمنوں کے ظلم و جور سے تنگ آ چکے تھے اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے، لہٰذا ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ ان کے لیے کوئی راہبر اور امیر مقرر کر دیں تاکہ وہ اس کی قیادت میں ہم آواز اور یکجان ہو کر دشمن سے جنگ کریں اور عزت رابطہ بحال ہو سکے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام ان کی اندرونی کیفیات اور سست ہمتی سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب جہاد کا حکم آئے تو تم کہیں اپنے امیر و راہبر کے حکم سے روگردانی نہ کرو اور دشمن سے مقابلے اور جنگ سے پہلو تہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امیر کے حکم سے منہ پھیر لیں اور اپنی ذمہ داری نبھانے سے دریغ کریں، حالانکہ دشمن ہمیں ہمارے وطن سے نکال چکا ہے، ہماری زمینوں پر قبضہ کر چکا ہے اور ہماری اولاد کو قیدی بنا کر لے گیا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنی بیماری کی تشخیص کر چکے ہیں اور اب انہیں ایک طبیب کی ضرورت ہے، گویا وہ اپنی پسماندگی کے راز سے واقف ہو چکے ہیں۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی کا رخ کیا اور قوم کی خواہش کو اس کے حضور پیش کیا۔ وہی ہوئی، میں نے طالوت کو ان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے عرض کیا، خداوندہ، میں نے ابھی تک طالوت کو دیکھا ہے، نہ اسے پہچانتا ہوں۔ ارشاد ہوا، ہم اسے تمہاری طرف بھیجیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو فوج کی کمان اس کے حوالے کر دینا اور علم جہاد اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ حضرت طالوت ایک بلند قامت، تنومند اور خوبصورت مرد تھے۔ وہ مضبوط اور قوی اعصاب کے مالک تھے، روحانی طور پر بھی بہت ہی زیرک، دانشمند اور صاحب تدبیر تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے نام طالوت کو بھی ان کے طولانی قد کا سبب قرار دیا ہے۔ ان تمام صفات کے باوجود وہ مشہور نہیں تھے۔ اپنے والد کے ساتھ دریا کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے، والد کے جانوروں کو چراتے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ایک دن کچھ جانور بیابان میں گم ہو گئے۔ طالوت اپنے ایک دوست کے ساتھ ان کی تلاش میں کئی دن تک بھٹکتے رہے۔ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شہر صوف کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے دوست نے کہا، ہم تو نبی خدا حضرت شموئیل علیہ السلام کے شہر صوف میں آ پہنچے ہیں، آئیے ان کے پاس چلتے ہیں، شاید وہی کے سائے میں اور ان کی رائے کی روشنی میں ہمیں کچھ پتہ چل سکے۔ شہر میں داخل ہوئے تو حضرت شموئیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جب شموئیل علیہ السلام اور طالوت نے ایک دوسرے کو دیکھا تو گویا دل مل گئے۔ شموئیل علیہ السلام نے اسی لمحے طالوت کو پہچان لیا۔ وہ جان گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے جسے خدا نے ان لوگوں کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ طالوت نے اپنی کہانی سنائی تو شموئیل علیہ السلام کہنے لگے، وہ چوپائے تو اس وقت تمہاری بستی کی راہ پر ہیں اور تمہارے باپ کے باغ کی طرف جا رہے ہیں، ان کے بارے میں فکر نہ کرو، میں تمہیں اس سے کہیں بڑے کام کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ خدا نے تمہیں بنی اسرائیل کی نجات کے لیے مامور کیا ہے۔
طالوت پہلے تو اس پروگرام پر حیران ہوئے اور پھر اسے سعادت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، خدا نے طالوت کو تمہاری قیادت سونپی ہے، لہذا ضروری ہے کہ تم سب اس کی پیروی کرو۔ اب اپنے آپ کو دشمن سے مقابلے کے لیے تیار کر لو۔ بنی اسرائیل کے نزدیک تو حسب و نسب اور دولت کے حوالے سے کئی خصوصیات فرما روا کے لیے ضروری تھیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی طالوت میں دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس انتخاب پر وہ بہت حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے عقیدے کے برخلاف وہ نہ تو لاوی کی اولاد میں سے تھے جن میں سے نبی ہوتے تھے، نہ یوسف علیہ السلام اور یہودا کے خاندان سے تھے جو گزشتہ زمانے میں حکمرانی کرتے تھے، بلکہ ان کا تعلق تو بنیامین کے گمنام خاندان سے تھا، اور پھر وہ مالی طور پر بھی تہی دست تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا، وہ کیسے حکومت کر سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں؟ شموئیل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ بہت شک و شبہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، انہیں خدا نے تم پر امیر مقرر کیا ہے، نیز قیادت کے لیے ان کی اہلیت اور لیاقت کی دلیل یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہیں اور روحانی طاقت میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں، اس لحاظ سے وہ تم سب پر برتری رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے خدا کی طرف سے اس کے تقرر کے لیے کسی نشانی یا علامت کا مطالبہ کر دیا۔ اس پر شموئیل علیہ السلام بولے، انبیاء بنی اسرائیل کی اہم یادگار صندوق عہد جو جنگ میں تمہارے لیے اطمینان اور ولولے کا باعث تھا، تمہارے پاس لوٹ آئے گا۔ تابوت عہد کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر سکون اور اطمینان قلب حاصل کرتے تھے، اور یہ تابوت بنی اسرائیل میں بڑا ہی متبرک سمجھا جاتا تھا۔ میدان جنگ میں اسے لشکر کے آگے آگے رکھتے تھے، اور اس کی برکت سے خدا انہیں فتح و کامرانی عطا کرتا تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ اس کی بے قدری کرنے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے بچے گلی کوچے میں اس سے کھیلتے تھے اور اسے ٹھڈے مارتے تھے۔ تب خدا نے ان کو اس کفران نعمت کی یہ سزا دی کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا، اور ایک اور روایت کے مطابق ایک جنگ میں عمالقہ اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ تابوت سکینہ کو 2 بیلوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی طرف لوٹا دیا گیا۔ ظاہراً تو تابوت کو 2 بیل اٹھائے ہوئے تھے، لیکن دراصل ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا تھا جو ان کو ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل کی طرف لے گئے۔ واضح رہے کہ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین، کچھ کپڑے، تیرا اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور اس کے ساتھ ساتھ من کا ایک مرتبان بھی تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہی تابوت سکینہ تھا جس میں مادر موسیٰ علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا میں ڈالا تھا۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ صندوق عہد ان کے سامنے آ گیا۔ یہ نشانی دیکھ کر انہوں نے طالوت کی سربراہی قبول کر لی۔ طالوت نے لشکر کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے تھوڑی ہی مدت میں امور سلطنت کی انجام دہی اور فوج کی تنظیم نو کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ پھر آپ نے فوج کو دشمن سے مقابلے کی دعوت دی۔ دشمن نے ان کی ہر چیز کو خطرے سے دوچار کر رکھا تھا۔ طالوت نے تاکید کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ وہ لوگ چلیں جن کی ساری توجہ جہاد پر مرکوز رہ سکے، جن کی صحت ناقص ہو اور جو درمیان ہی میں ہمت ہار بیٹھنے والے ہوں، اس جنگ میں شرکت نہ کریں۔ بہت جلد ظاہراً ایک کثیر تعداد اور طاقتور فوج جمع ہو گئی اور وہ دشمن کی طرف چل پڑے۔ سورج کی تپش تھی، گرمی میں چلتے چلتے انہیں سخت پیاس لگ گئی۔ طالوت خدا کے حکم سے انہیں آزمانا چاہتے تھے اور ان کی تطہیر بھی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، جلد تمہارے راستے میں ایک نہر آئے گی، اس کے ذریعے خدا تمہارا امتحان لے گا۔ جو لوگ اس میں سے سیر ہو کر پانی پئیں گے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، البتہ جو تھوڑا سا پانی پئیں گے وہ میرے ساتھی ہیں۔ ان کی نظر نہر پر پڑی تو بہت خوش ہوئے، جلدی سے وہاں پہنچے، خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ تھوڑے سے فوجی اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے۔ تھوڑے سے فوجی جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 4000 اور ایک دوسری روایت کے مطابق 313 تھی، اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے۔ طالوت نے دیکھا کہ ان کی فوج کی اکثریت بے ارادہ اور کمزور عہد و پیمان کی حامل ہے، اور اس میں تھوڑے سے صاحب ایمان افراد موجود ہیں۔ انہوں نے بے قاعدہ اور نافرمان اکثریت کو چھوڑ دیا
اور انہی کم تعداد صاحب ایمان کو ساتھ لیا اور شہر سے گزر کر میدان جہاد کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ طالوت کی فوج کی کم تعداد میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، لہٰذا ہم میں تو اس طاقتور فوج کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا دل خدا کی محبت سے معمور تھا، وہ دشمن کی فوجی کثرت و قوت اور اپنی تھوڑی تعداد پر ہراساں نہ ہوئے، اور کمال شجاعت سے طالوت سے کہنے لگے، آپ جو مصلحت سمجھتے ہیں حکم دیجئے، ہم ہر مقام پر آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ کم تعداد کے باوجود دشمن سے جہاد کریں گے، کیونکہ یہ تو کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ کم تعداد خدا کے ارادہ و مشیت کے سہارے کثیر تعداد پر غالب آئی ہے، اور خدا استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہے۔ طالوت ان کم تعداد اہل ایمان مجاہدین کے ساتھ آمادہ کارزار ہوئے۔ ان لوگوں نے بارگاہ الہی میں نصرت و کامیابی کی دعا کی۔ جنگ شروع ہوئی۔ جالوت اپنا لشکر لے کر باہر نکلا۔ اس کی بارو پکار نے دلوں کو لرزا دیا۔ میدان میں جانے کی جرأت کسی میں نہ رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ تھے، جو اپنے 13 بیٹوں کے ساتھ طالوت کے لشکر میں شریک تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا ریوڑ چراتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ جالوت کو قتل کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے راستے میں 3 پتھروں نے یوں گفتگو کی کہ تو ہمارے ساتھ جالوت کو قتل کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو گھوڑا، زرہ اور اسلحہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد نہ کی تو یہ اسلحہ مجھے کچھ فائدہ نہ دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو نہ لیا، اپنا تھیلا لیا اور دشمن کی طرف چل پڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے تھے، جبکہ جالوت بہت طاقتور انسان تھا، اکیلا ہی لشکر کو شکست دے دیتا تھا۔ جب جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا رعب ڈال دیا۔ جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، تو گوپھیے اور پتھر کے ساتھ یوں میری طرف آیا ہے جیسے کتے پر حملہ کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، بالکل اسی طرح بات ہے، کیونکہ تو کتے سے بھی برا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھر گوپھیے میں رکھے اور کہا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور پتھر اسے مار دیے۔ پتھر اس کے دماغ کو لگے اور گدی کی جانب سے باہر نکل گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کا لشکر یہ صورتحال دیکھ کر فرار ہو گیا، اور بنی اسرائیل کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ اس کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کا حضرت داؤد علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ طالوت کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک عطا کیا۔ ایک قول کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کسی بادشاہ پر جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام میں نبوت اور بادشاہی دونوں کو جمع کر دیا۔ اس سے قبل دونوں کسی ایک فرد میں جمع نہ ہوئی تھیں، بلکہ بادشاہت پہلے ایک خاندان میں اور نبوت دوسرے خاندان میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور عطا کی، انہیں زرہ بنانے کا فن عطا کیا، اور لوہے کو آپ علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھاتا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں سے گفتگو اور چیونٹیوں سے کلام کا علم بھی سکھایا گیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سریلی آواز دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو وحشی جانور آپ علیہ السلام کے اتنے قریب ہو جاتے کہ انہیں گردنوں سے پکڑا جا سکتا تھا۔ پرندے آپ علیہ السلام پر سایہ کر لیتے، چلتا پانی ٹھہر جاتا اور ہوا رک جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جو قدرت مانوی اور نبوت کے علاوہ ایک وسیع و عریض ظاہری حکومت و بادشاہت پر بھی فائز ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایسی سرزمین پر دنیا میں تشریف لائے جو مصر اور شام کے درمیان واقع تھی۔
آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تک پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا نام عیشا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی، ان میں سے 40 سال تک حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شہرت اس وقت شروع ہوئی جب وہ جناب طالوت کے سپاہی بن کر جالوت کے ساتھ جنگ کرنے گئے اور اپنے گوپیا میں پتھر سے نشانہ لگا کر جالوت کو قتل کیا۔ جناب عیشا کے 10 بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت سریلی تھی۔ جب وہ خدا سے مناجات کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے تو پرندے اڑ اڑ کر ان کی طرف آنے لگتے اور جنگلی حیوانات اپنی گردنیں لمبی کر کے ان کی دل نشین آواز سنتے تھے۔ ان کا قد چھوٹا، آنکھیں نیلی اور بال کم تھے۔ بنی اسرائیل کے درمیان اور شجاع و صاحب ایمان سپہ سالار طالوت کے نزدیک انہیں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ جب طالوت دنیا سے چل بسے تو بنی اسرائیل نے طالوت کی جگہ پر حکومت و سپہ سالاری حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کر دی، نیز ان کی تمام دولت و ثروت بھی جناب داؤد علیہ السلام کو دے دی۔ جب وہ حاکم بن گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو مقام پیغمبری بھی عطا کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے بہت زیادہ محافظ رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ اپنے محل کے اوپر والی منزل کے ایک کمرے میں تشریف فرما تھے، جسے انہوں نے محراب عبادت بنایا ہوا تھا اور ہمیشہ اس میں عبادت کرتے تھے۔ اچانک 2 شخص چوری چھپے ڈرے سہمے ہوئے آپ علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ لوگ کسی برے ارادے سے آئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بلا جھجک حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام ڈریں مت، ہم دونوں ایک شکایت لے کر آئے ہیں۔ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی بھی فرصت نہ دی کہ وہ ان سے کچھ پوچھتے کہ تم لوگ کیوں غیر عادی راستے سے اندر آئے ہو۔ ان میں سے ایک نے بلا انتظار اپنی شکایت یوں بیان کی کہ یہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھینسیں ہیں اور میرے پاس صرف 1 بھینس ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ بھینس بھی اس کے حوالے کر دوں۔ وہ گفتگو میں مجھ سے جیت چکا ہے اور میرے اوپر غالب آ چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً شکایت کرنے والے سے کہا، یقیناً تمہارے بھائی نے یہ دعویٰ کر کے تمہارے اوپر ظلم و ستم کیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سے دوست ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ ان دونوں نے یہ بات سنی اور واپس پلٹ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ بھی واقعہ کے مطابق تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی، کیونکہ انہوں نے دوسرے آدمی کی شکایت سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا، اگرچہ ان کا فیصلہ حق پر مبنی تھا۔ وہ فوراً اپنی اس جلدی اور ترک اولیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، توبہ و استغفار کی، سجدے میں گر گئے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لطف و کرم سے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ دونوں شخص انسانی صورت میں 2 فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنی اپنی شکایت لے کر آئے تھے۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ذہن میں گمان کیا کہ خداوند عالم نے اس زمانے میں ان سے زیادہ کوئی صاحب علم پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ نفسانی حالت جو ایک قسم کا تکبر اور ترک اولیٰ تھا، اس بات کا موجب بنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی۔ انہوں نے مدعی سے 2 عادل گواہ مانگے اور نہ ہی انکار کرنے والے سے کچھ پوچھا۔ بعد میں اپنے شک و شبہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور توبہ کی، اور یہ بات بھی سمجھ گئے کہ ان سے عالم تر بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ بس اس طرح انہیں اپنے شک و شبہ کا علم ہوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر عصر داؤد علیہ السلام تک لوگوں کے درمیان یہ رسم و رواج تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر قتل ہو جاتا یا مر جاتا تو وہ اسی طرح بیٹھی رہتی اور اسے یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی
اس غلط رسم کو ختم کریں اور لوگوں سے کہیں کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ حکم الہی ملنے کے بعد سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس رسم کو ختم کیا اور ایسی عورت کے ساتھ عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کیا جس کا شوہر اوریا قتل ہو گیا تھا۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ کام کیا، لہذا کچھ لوگ اس بات کو بہانہ بنا کر ناراض بھی ہوئے اور اس بارے میں غلط قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور بعض لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات پر کچھ ناروا قسم کے الزامات بھی لگائے کہ جن کا تذکرہ تورات میں بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ان 3 عظیم عنایات کا تذکرہ کیا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو وسیع پیمانہ پر عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ وہ تسبیح و تقدیس کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم آواز ہو جائیں۔ پرندوں کو فرمان دیا کہ وہ ذکر خدا کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آپ علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا اور حکم دیا کہ اس سے کھلی اور مکمل زرہیں بنائیں اور ان کی کڑیاں جوڑتے وقت ان کو ایک اندازے کے مطابق بنائیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح خدا بجا لاتے تو پہاڑ اور پرندے ان کی دل نشیں آواز سنتے اور ذکر خدا کرنے میں ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام صحرا و بیاباں کی طرف روانہ ہوتے اور زبور کی آیات جو مناجات پر مبنی تھیں تلاوت کرتے تو کوئی پتھر کا ٹکڑا یا پرندہ ایسا نہ تھا جو ان کا ہم آواز نہ ہوتا ہو۔ وہ زبور میں درج مناجات کو اپنی محراب میں میٹھی آواز سے پڑھتے تو ان کی خوش الحانی سن کر پرندے اس قدر مجذوب ہو جاتے کہ وجد میں آ کر ان کے اوپر گرنا شروع ہو جاتے۔ جب جنگلی حیوانات ان کی آواز سنتے تو وہ لوگوں کے درمیان آنے سے نہ ڈرتے کیونکہ سب کے حواس حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی میں غرق ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا، آپ بہت نیک بندے ہیں مگر یہ کہ اپنی زندگی کے اخراجات بیت المال سے اٹھاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 دن تک کریا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا ذریعہ فراہم کرے کہ وہ اپنے اخراجات بیت المال سے نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا جس سے وہ ہر روز ایک زرہ بناتے اور اسے بیچتے، بس وہ سال میں 360 درہم بناتے اور بیت المال سے بے نیاز ہو گئے۔ اس زمانے سے قبل سپاہی جب جنگ کے لیے جاتے تو آہنی لباس پہنتے کہ ایسے لباس کا پہننا بھاری ہونے اور نرم نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی مشکل اور تھکا دینے والا کام تھا۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام جہاد و دفاع کے مسائل کو خاص اہمیت دیتے تھے، وہ اس فکر میں تھے کہ سپاہیوں کو محفوظ رکھنے کا کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو نرم ہو اور اس سے استفادہ کرنا بھی آسان ہو، لہذا آپ علیہ السلام نے اسی چیز کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ اس وقت سب سے پہلی زرہ بنانے میں مشغول تھے۔ جناب لقمان علیہ السلام خاموش رہے اور کھڑے دیکھتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھوڑا سا لوہا پکڑتے اور اس سے باریک تاریں بناتے اور ان تاروں کا تانا بانا بنتے تھے۔ جب حضرت لقمان نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی کڑیوں سے لباس بنا رہے ہیں تو انہوں نے تعجب کیا اور پوچھنا چاہا، لیکن اپنے آپ سے کہا، خاموشی اور صبر و تحمل بہتر ہے اور انسان صبر و تحمل کی روشنی میں جلد مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ بالآخر زرہ کی بنائی مکمل ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پہنا اور جناب لقمان سے کہا، یہ زرہ جنگ کے لیے کتنا اچھا لباس ہے۔ حضرت لقمان نے کہا، صبر بھی بہترین دوست، اچھی پناہ گاہ اور غم و اندوہ کو برطرف کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار و بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی اس سے اون یا روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کاٹ کر اس کی اٹیاں بناتی، پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادگی سے اپنی اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ ایک دن وہ سوت کاٹ کر اس کی اٹیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوا آیا اور ایک اٹی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کے اٹی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا،
خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے۔ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے نظر مانی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس خاتون کی اٹی اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سود کی اس اٹی سے فائدہ اٹھایا، کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل تر اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافی عفت کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس شہوت پرست شخص سے کہے کہ تو جب بھی میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراً دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے کہ جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست مرد نے کہا، یہ شخص میری عدم موجودگی میں میرے گھر آیا ہے اور میری بیوی سے زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا تھا اور بہت خاموش طبع تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس جوان کو دیکھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں اس جوان کی روح قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس جوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس سے کہا، اے جوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ جوان نے کہا، نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا، فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور و معروف اور بزرگ فرد ہے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو۔ تمہارے زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ، البتہ 7 دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ اس معروف شخصیت کی بیٹی مذکورہ جوان کی بیوی بنی۔ اس جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ 7 دن کے بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے جوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے ہیں؟ جوان نے کہا، یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں پہلے کبھی ایسے نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر وہاں رہا لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن گزرنے کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا۔
وہ 7 دن بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران میں جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک مؤخر کر دی ہے۔ ایک دن خداوند متعال نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ خلادہ بنت اوس کے پاس جائیں، اسے بہشت کی خوشخبری دیں اور کہیں کہ وہ بہشت میں آپ کی ہم نشین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کیا، خلادہ کے دروازے پر آئے اور دق الباب کیا۔ وہ دروازے پر آئیں اور دروازہ کھولا۔ جو ہی ان کی نگاہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑیں تو عرض کیا، کیا اللہ کی طرف سے میرے بارے میں کچھ حکم نازل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام مجھے وہ خبر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ خلادہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی اور فرمایا ہے تم بہشت میں میری ہم نشین ہوگی۔ خلادہ نے کہا، آپ کو شبہ ہوا ہے، وہ میں نہیں ہوں بلکہ کوئی میری ہم نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ایسا نہیں ہے بلکہ یقیناً وہ تم ہی ہو۔ خلادہ نے کہا، اے پیغمبر خدا، آپ علیہ السلام سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، خدا کی قسم میں اپنے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھ رہی کہ بہشت میں آپ کی ہم نشین بنوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تم اپنے باطنی امور کے بارے میں کچھ گفتگو کرو تاکہ جان سکوں کہ کیسی ہو۔ خلادہ نے کہا، میں ایک ایسی حالت کی مالکہ ہوں کہ مجھے جو بھی دکھ تکلیف ہو، خواہ نقصان ہو یا کوئی حاجت یا بھوک پیاس، میں نے کبھی اس کے رفع کرنے کے لیے خدا سے نہیں کہا، یہاں تک کہ وہ ذات خود ہی اسے رفع کر دیتی ہے، یعنی میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے، اور نہ ہی خدا سے میں ان مشکلات اور نقصانات کے عوض کچھ مانگتی ہوں، بلکہ ہمیشہ اس کا شکر بجا لاتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام راز کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا، تم انہی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہوئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔